ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، جنات النعیم نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ افنجعل، کیا ہم کریں گے، المسلمین فرما برداروں کو، کالمجرمین مجرموں کی طرح، کیا ہم فرما برداروں کے ساتھ مجرموں والا معاملہ کریں گے؟ یہ بھی اصل میں ایک سوال کا جواب تھا۔ سوال تو نہیں کہنا چاہیے، پروپیگنڈا کہنا چاہیے، اسے غلط فہمی کہنی چاہیے۔ مشرکین کہتے تھے اچھا چلیں، اگر مرنے کے بعد زندگی ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو دیکھو جب ہم مر گئے نا تو سب ختم، سارا کھاتا ختم، بالکل۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ جب نیا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر ہم اور یہ برابر، پھر انہیں کس چیز کی برتری اور فوقیت ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے لیے یہ ہے، باغات ہیں، پھل ہیں اور رحمتیں ہیں اور نہریں ہیں، اور ہمارے لیے کہتے ہیں کہ آگ ہے اور زنجیریں ہیں اور اژدہیں ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ بھائی جب ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے تو پھر جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، جیسے وہ ہوں گے ویسے ہم۔ اگر یہ جنتوں میں ہوں گے تو یقیناً پھر ہم بھی جنتوں میں ہی ہوں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا کر دیں گے، یا مجرموں کو فرما برداروں جیسا پروٹوکول دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، یہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو اور یہ تم کیسے حکم لگا رہے ہو؟ ام کیا، لکم تمہارے پاس، کتاب کوئی کتاب ہے، فیہ جس میں، تدرسون تم نے ایسی باتیں پڑھی ہوں، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے ایسی باتیں پڑھی ہوں؟ انا کہ بے شک، لکم تمہارے لیے، فیہ اس میں، لما وہ ہوگا جو، تخیرون تم پسند کرو گے، کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، تمہارے پاس کوئی آسمانی کتابیں ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ جو تم چاہو گے وہاں پر ویسا ہی ہوگا؟ ام یا، لکم تمہاری، علی ایمان کوئی قسمیں ہوں گی، علینا ہمارے ذمے، بالغتن جو ہم نے پوری کرنی ہے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن۔ ام لکم ایمان علینا بالغتن الی یوم القیامہ، یا پھر ہم نے کوئی قسمیں کھائی ہیں تمہارے لیے اور ہم نے وہ پوری کرنی ہے قیامت کے دن۔ انا کہ بے شک، لکم تمہارے لیے وہ ہوگا، لما تحکمون جو تم فیصلے کر رہے ہو، یعنی ہم نے کوئی تمہیں قسمیں دی ہوئی ہیں کہ قیامت والے دن ہم تمہاری یہ قسمیں پوری کریں گے اور جو تم فیصلے کر رہے ہو وہی ہوگا۔ سلہم پوچھئے ان سے پوچھئے، ایہم کون، بذالک اس چیز کی، زعیم ذمہ داری لے رہا ہے یا ضامن ہے، ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے یہ جو بات کر رہے ہیں ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی، ہمیں وہ سب کچھ ملے گا جو ان کو ملے گا، ان سے پوچھئے کہ کون اس چیز کا ضامن ہے، کون اس چیز کی ذمہ داری لے رہا ہے؟ ام کیا، لہم ان کے، شرکاء شریک، یعنی جن کو اللہ کے سوا انہوں نے شریک بنا رکھا ہے، کیا ان کی طرف سے ان کو کوئی ایسی گارنٹی ملی ہے؟ فلیاتو تو لائیں، بشرکائہم اپنے شرکاء کو، فلیاتو بشرکائہم لائیں اپنے شرکاء کو، ان کانوا صادقین اگر یہ سچے ہیں۔ یوم
اس دن یکشفو کپڑا ہٹایا جائے گا، عن ساق پنڈلی سے، اس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا، پنڈلی بے نقاب کی جائے گی۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی قرآن کریم کی متشابہ معاملات میں سے ہے اور آیات میں سے، یعنی متشابہ کا مطلب کہ جس کی کیفیت کل قیامت کے دن ہی جا کے ہمارے سامنے ظاہر ہوگی، جس کی کیفیت کل قیامت کے دن ہی ظاہر ہوگی۔ بہرحال یہاں تو ہم صرف ترجمہ کر سکتے ہیں، یوم یکشف عن ساق۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، بظاہر میں صرف ایک خیالی بات کہہ رہا ہوں کہ شاید مجرمین کے سزا اور ان کو فیصلے سنانے کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ ٹائپ کچھ اس طرح کی چیز ہوگی، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ چلو بھائی آ جاؤ، اب ہم کرتے ہیں تمہارا حساب کتاب، اب تمہارا حشر نشر ہم کرتے ہیں۔ کیونکہ اگلی جو آیات ہیں نا وہ پھر اسی سے متعلق ہیں، جو ان کے ساتھ برا سلوک ہوگا آخر میں، جو عذاب ہوگا ان کو۔ لیکن یہ قطعاً کوئی حتمی چیز نہیں ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ قیامت کے دن ہی جا کے پتہ چلے گی۔ یوم یکشف عن ساق، جب پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا، ویدعون، اور یہ لوگ بلائے جائیں گے، الی السجود، سجدوں کی طرف، فلا یستطیعون، تو یہ سجدے نہیں کر سکیں گے، تو یہ سجدے نہیں کر سکیں گے۔ خاشعتن، جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، اور چہروں کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد کانوا، اور تھے یہ لوگ، یدعون، بلائے جاتے تھے، الی السجود، سجدوں کی طرف، وہم سالمون، اور تب یہ بالکل صحیح سلامت تندرست ہوتے تھے، سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے۔ سجدوں سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مؤذن آذان دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، تو نماز کے لیے آنا چاہیے، نماز کے لیے آنا چاہیے۔ صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے آدمی، اپنے کاموں کے اندر مگن ہے، مصروف ہے، نہیں بھائی جب اللہ کی طرف بلایا گیا ہے تو پھر آیا جائے۔ ایسا نہ ہو کل کو جب اللہ تعالیٰ بلائیں سجدے کے لیے تو وہاں پھر اجازت ہی نہ ملے سجدے کی۔ وہم لا یستطیعون، سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے اور یہ سجدے نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا سجدوں کی طرف اور ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے، نہیں آتے تھے۔ فذرنی، چھوڑ دیجئے مجھ پر معاملہ، ومن یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بہذا الحدیث، اس کلام کو جو جھٹلاتا ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجیے۔ سنستدرجہم، ہم بتدریج ان کو لے جائیں گے، من حیث، اس مقام تک، لا یعلمون، جو یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ دنیا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تنگ کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، ظلم و ستم ڈھا رہے تھے اور ہر قسم کا ناروا سلوک کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ دیکھیں میں آہستہ 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 وہاں ان کو لے کے جاؤں گا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ان کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا غزوہ بدر کے اندر، یہ جو جتنے بڑے تھے نا، جو بہت بڑے کہلاتے تھے، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی کلیب بدر میں، بدر کے کنویں میں، سب کو پھینک دیا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن فرمایا، فلاں 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 بول، میں تمہیں نہیں ڈراتا تھا اسی وقت سے، میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ یہ کام نہ کرو، تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کو مخاطب کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کے نبی یہ سن رہے ہیں آپ کی بات؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، جتنا تو سمجھ رہا ہے نا اس سے زیادہ یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ اب یہ کر کچھ نہیں سکتے تو سنستدرجہم، ہم، یہ تو ابتدائی آیات ہے نا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، عمر مبارک 40 سال ہے، تو سارا جو ہے قرب و جوار کے لوگ ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر امڑ پڑے، اور جیسے کوئی بے یار و مددگار ہے تو مارو، تو ایسے سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ آور۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں ان کو وہاں تک لے کے جاؤں گا، لا یعلمون، یہ جانتے بھی نہیں اس کے بارے میں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ابھی ان کو ڈھیل دے رہا ہوں،
میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. ان کیدی، میری تدبیر متین، بہت مضبوط ہے. ان کیدی متین، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. میں پکڑنا چاہوں تو آج بھی پکڑ سکتا ہوں، لیکن ابھی وقت دینا ہے ان کو، کچھ مہلت دینی ہے، کچھ موقع دینا ہے ان کو، تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے. وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں. ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر بڑی ہی مضبوط ہے. ام کیا تسألہم، آپ ان سے مانگتے ہیں اجرن، کوئی معاوضہ؟ یہ آپ کو نہیں مان رہے، کیا وجہ ہے؟ اچھا، یہ جو آیت، یہ رکوع ہے نا سورہ القلم کا دوسرا رکوع، ہم نے 27ویں پارے میں سورہ الطور پڑھی تھی، اس کا دوسرا رکوع اور سورہ القلم کا دوسرا رکوع تقریباً ملتے جلتے، ایک جیسا انداز. یکدم اللہ رب العزت سوال جواب شروع کرتے ہیں. ہاں بھائی کیا بات، کیوں، بولو، کیوں ایسا کر رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، یہ تم نے یہ جو تم فیصلے کرتے پھر رہے ہو، تمہیں کس نے حق دیا فیصلے کرنے کا، تم کون ہوتے ہو فیصلے کرنے والے؟ ام تسألہم اجرن، یہ آیت بالکل بعین ہی، بلکہ اگلی بھی آیت، دونوں آیات بعین ہی 100% وہی ہیں جو وہاں پر آئی تھی. ام تسألہم اجرن، کہ آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگ رہے ہیں. فہم، اور یہ من مغرم، اس کے بوجھ سے، مثقلون، دبے جا رہے ہوں، اور یہ اس کے بوجھ سے دبے جا رہے ہوں. ام کیا عندہم، ان کے پاس، الغیب، غیب ہے. فہم یکتبون، اور یہ لکھ رہے ہوں. فاصبر، آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کا حکم آنے تک، آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے. ولا تکن، اور نہ ہو جائیے، کصاحب الحوت، مچھلی والے صاحب کی طرح. آپ وہ جو مچھلی والے صاحب تھے نا، آپ ان کی طرح نہ ہوئیے. حضرت یونس علیہ السلام، ان کا معاملہ ہم نے بارہا پڑھا. اللہ رب العزت کی طرف سے قوم کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اس پر عذاب آئے گا. اب اس کے بعد نبی انتظار کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا تو میں اگلا قدم اٹھاتا ہوں. لیکن انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ مجھے اب نکل جانا چاہیے، کیونکہ یہاں کے لیے تو عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو اللہ رب العزت کے اس حکم کا انتظار کرنے سے پہلے ہی وہ چل پڑے. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی. پھر ان کے بعد آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، وہ ہم پڑھ رہے ہیں. ولا تکن، آپ صبر کیجئے. ولا تکن، اور نہ ہوئیے، کصاحب الحوت، وہ جو مچھلی والے تھے. اذ نادا، جب انہوں نے ہمیں پکارا. وہ ہم نے 17ویں پارے میں پڑھا تھا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. او اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، آپ کی ذات بہت عظیم و برتر ہے، میں ہی قصورواروں میں سے ہوں. تو اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، وہو مکظوم، اور وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے. لو، اگر، لا، نہ، ان تدارکہ، ان کے شامل حال ہوتی. لولا ان تدارکہ، اگر نہ ان کے شامل حال ہوتی. نعمت من ربہ، ان کے رب کی نعمت، اگر ان کے رب کی نعمت اور ان کے رب کا فضل ان کے شامل حال نہ ہوتا. لنبذ، تو وہ پھینک دیے جاتے، بالعراء، چٹیل میدان میں، وہو مذموم، اور وہ بہت برے حالوں میں ہوتے. تو بڑے برے حالوں کے اندر ان کو چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. فاجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو دوبارہ منتخب فرمایا. فجعلہ من الصالحین، اور انہیں اپنے بہت ہی نیکوکار بندوں میں سے بنایا. تو اپنے رب کے حکم کے آنے تک آپ انتظار کیجئے، صبر کیجئے. وَإِن يَكَادُوا، اور قریب ہے کہ الذین کفروا، یہ جو کافر ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ، وہ ڈگمگا دیں آپ کو، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں سے. لما، جب، سمعوا الذکر، جب وہ اس نصیحت کو سنتے ہیں.
جب وہ اس نصیحت کو سنتے ہیں، جب کافر سنتے ہیں قرآن کو، آپ قرآن سناتے ہیں تو وہ ایسے آپ کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ان کا بس چلے تو وہ اپنی آنکھوں سے ہی آپ کے قدم اکھاڑ دیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ اور کچھ نہیں کر سکتے نا، بعض اوقات اور کچھ نہیں کر سکتے تو آنکھوں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ کافر لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آپ کے قدم اکھیڑ دیں اپنی آنکھوں سے، لما سمعوا الذکر، جب وہ اس نصیحت کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، ارے یہ صاحب تو مجنون ہے. وَمَا هُوَ، حالانکہ نہیں ہے یہ قرآن، الا مگر ذکر للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت. اور یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی نصیحت ہے. بس یہاں پھر دیکھ